جی الحمدللہ یہ تیسرا حصہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی نے نکاح کا رشتہ بھیجا ہو، نکاح کا پیغام بھیجا ہو، آپ کو پتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا پیغام آیا ہوا ہے، تو کوئی دوسرا آدمی اس لڑکی سے پیغام بھیج سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا پیغام کسی لڑکی کے لیے گیا ہوا ہو تو تم نہ بھیج دینا، منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ رشتہ ہو جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے. اگر ہو جائے تو کہیں اور پیغام بھیج دے، اور چھوٹ جائے تو پھر اجازت. یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اس کا نمبر ہے 5010. یہی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں موجود ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت اور ہماری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں اور ہمارے معاشرے میں پھیلنے والے اس خطرناک ترین، اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا. اہم ترین معاملہ، اور اس کے بعد میں کتاب بند کر دوں کیونکہ اس کے بعد میں پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہوں گا. اگر کوئی شخص نکاح کے وقت مہر مقرر کر دے، یعنی جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں اتنے مہر کے رقم اتنی ہے میں دوں گا جتنی بھی ہو، لیکن اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب تو یہ رواج بن گیا ہے، ابے تو کہہ دے کون دیتا ہے. دوست احباب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ابے کہہ دے کون دیتا ہے. ان کے لیے ذرا الرٹ ہو جائے اور ذرا کان کھول کر سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا شمار اپنی بیوی سے زنا کرنے والوں میں ہوگا، زانیوں میں سے ہوگا. اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور اس کا نمبر ہے 19140 19140. کس قدر خوفناک بات ہو گئی، کس قدر خوفناک بات ہو گئی. ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان غلطیوں میں پھنس کے پھر رہے ہوں. اور یہ بھی سن لیجئے، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی رہی تو پھر اس کو پڑھ کے سنائیں گے. پھنسا ہوا مرد ہی ہے، یہ بتا دوں گا، اور بہت برا پھنسا ہوا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ پڑھایا گیا، ہمیں یہ سنایا گیا، ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر فاطمی جو ہے وہ 32 روپے 8 آنے تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے 40-50 سال پہلے سے، بچپنے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں مہر فاطمی سبھی رکھتے ہیں 32 روپے 8 آنے. ذرا 1440 سال پہلے 32 روپے 8 آنے کو ملٹیپلائی کر لیں آج سے، کوئی دے سکتا ہے؟ آگے سن لیجئے، طبیعت گارڈن بغیچہ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج محترمات کو مہر کیا عطا کیا تھا؟ ذرا دل تھام کے بیٹھیے. 500 درہم. مسند احمد کی حدیث ہے 25,133، 25,133. یہی حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے. اب ذرا لوگ کیلکولیٹر نکال لیں، لیکن چھوٹا والا نہ نکالیں تاکہ اس کی تو ان سے ہی ختم ہو جائیں گے. تو ذرا 1440 سال پہلے کے درہم کی جو کاسٹ ہے 500 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجاؤں کو دیے. آج کا ذرا ملٹیپلائی کر کے ذرا نکاح کا پیغام بھیجیں.
یہی تو وجہ ہے کہ عورت کی ویلیو نہیں ہے. 500 درہم دے گا نکلے گا تو اس کی ویلیو بڑھے گی, اور 500 درہم بھی وہ 1440 سال 50 سال پہلے والے, ابھی والے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں, ابھی تو ہے 32 روپے اٹھانے تیرے منہ پہ مارتا ہوں. اور یہ بھی سن لیجئے, اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کریں گے مہر کے متعلق و خیر میں. یہاں ہم نے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے مہر کی رقم رکھی کہ نہیں دوں گا, تو قیامت کے روز اللہ کے سامنے وہ کس حال میں پیش ہوگا, زانیوں میں شمار ہوگا. اب وہ اپنی اولاد کے متعلق خود ہی پر طے کر لیں. تو میری درخواست ہے وہ افراد توبہ استغفار کر لیں, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, اور پہلی فرصت میں اپنی زوجاؤں کو مہر دینے کا ابتدا کر دیں, چاہے 100 روپے سے کر لیں, دینا شروع کر دیں. دیں مہر. یہ مہر اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس قدر خوفناکیت کے ساتھ کیا. تو برائے مہربانی الرٹ ہو جائیں اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وہاں ہمارے وہاں ایک اور عام طور پر یہ بھی بات ہے کہ معاف کرا لیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے یہ, کیونکہ اس بیچاری کو تو وہ اپنے ماں باپ کو روتی ہوئی چھوڑ کر آئی ہے, اب تو نے اس کے اوپر اور گرج مار دیا, وہ کیا کرے گا؟ تو وہ معاف کرانے کے چکر میں پڑ گیا. اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ عورت سے پہلے ہی جو معافی مانگ کے جو معافی تلافی کر رہا ہے وہ تیری غیرت گئی کہاں, اور کیا مانگ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, معاف کر دو, پیسے بھی دے سکتا. کتنے شرم کی بات ہے. اچھا, اس کو ڈوب مرنے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ڈوب, اور چوڑا کتنا پھر رہا ہے, تکبر و گھمنڈ کتنا پھر رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, آپ جبرن قصدن زبردستی نہیں معاف کر سکتے. ہاں وہ باخوشی, قرآن مجید میں ہے یہ, باخوشی اس مہر کی رقم میں سے کچھ حصہ اگر تمہیں معاف کر دے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے تم اس کو مزے سے کھاؤ, لیکن پورا معاف نہیں. قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو برائے مہربانی جن لوگوں نے اپنی زوجاؤں کے مہر ادا نہیں کیے ہیں وہ سولی پہ ٹنگے ہوئے ہیں. کم از کم اس کو اچھے انداز میں اپنی زوجہ کے ساتھ یہی سمجھ کے کہ آپ اس کے قرض دار ہیں, اور یہ وہ قرض دار ہے جو آپ کے دروازے پر نہیں آئی, آپ کے گھر کے اندر بیٹھی ہے, کیونکہ آپ ڈرتے ہیں قرض دار گھر کے دروازے پر نہ آ جائے, اس سے ڈر رہے ہیں, اور جو گھر کے اندر موجود ہے اس سے نہیں, کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ اس کو مارو پیٹو گالیاں دو برا بھلا کہو, اس کو کہو 3 ابھی بولوں گا. توبہ کریں, استغفار کریں لوگ, ڈریں اللہ سے, ڈریں اللہ سے, ڈریں اللہ سے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ اللہ نے میاں و بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا, اور ہم نے ابھی قرآن مجید پڑھا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا, اور یہ نشانی ہے اللہ کی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس قرآن میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے, تمہارے جسم کے تمہیں پروٹیکشن دیتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, اور کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس. تو برائے مہربانی میری درخواست ہے کہ نہ اس لباس کو خود خراب کریں اور نہ کسی اور کو خراب کریں. یہ دونوں کا فیصلہ, اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے لباس کا خیال کرنا چاہیے,
نہ اس میں کسی کو شکن پڑے، نہ کوئی دھبا پڑے، نہ کسی کو ڈالنے دیں. اور اگر ہم نے یہ پڑھا ہے، ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں. وہ کوئی بھی، وہ چاہے لڑکی کی مائی کیوں نہ ہو، وہ لڑکی کی یعنی بیوی کی سہیلی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، رشتہ دار پڑوس، کوئی ہے نہیں. بہت خوفناک معاملہ ہے. میری درخواست ہے ان لوگوں سے وہ ہوش کریں. اس میں کئی نمازوں کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ فرمائی کس سے بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ سے. کس سے بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جو بہترین منتخب کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے چن کے دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سارے تصور ہے کس سے بیان کر رہے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے نہیں کر رہے ہیں، بہترین لوگوں سے بیان کر رہے ہیں. آپ سوچیں ہم تک ان بہترین لوگوں کی نسبت سے، اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنا فرض پورا کیا اور ہم تک یہ کتابیں احادیث کی صورت میں اللہ کریم نے پہنچا. اب میرا اور آپ کا فرض یہ ہے بحیثیت مسلم، اگر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو برائے مہربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس نے اس کو تھام لیا، پکڑ لیا، اس پر عمل کیا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت مبارکہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے اہل بیت، یہ بھی موجود ہے. برائے مہربانی اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنی اصلاح کریں. ہم یہ کہتے ہیں نا کسی نے کوئی جادو کرا دیا ہے، ہم بڑا بتا چکے ہیں. قرآن مجید کیا آیت ہے؟ ہاروت ماروت کا بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا تھا، جادو کیا سیکھتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ڈالنے والا. اب اگر کوئی عورت نا اتفاقی ڈال رہی، کوئی مرد نا اتفاقی ڈال رہا ہے، تو ایکچوئل وہ کیا کر رہا ہے؟ جادو کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ جادو کر رہا ہے اور جادو ہو جائے گا. بھلے آپ کہیں میں نے تو کسی کے پاس نہیں گئی، کوئی تعویذ نہیں کیا، کوئی جادو نہیں کیا، لیکن آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ وہ شخص اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کسی کو بیوی کے کسی بھی بیوی کو وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا؟ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے بچیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام میں ہم رہے بھی ہیں یا نہیں، ہمارا ایڈمیشن رہا بھی ہے یا نہیں رہا ہے، کہیں نام کٹا ہوا تو نہیں ہے. اور مجھے ایک بات بتا دیں، ایک عام سی مثال دوں میں. اگر کسی بچے کا، لڑکے کا اسکول یا کالج میں نام کٹ جائے اور وہ روزانہ گھر سے نکالے، فیس لیتا جائے، کتابیں لے کے جائے، اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں اسکول جا رہا ہے، کالج، اور گھوم پھر کے آ جائے، اور جب امتحانات ہوں ساری سب کچھ، رزلٹ آئے گا اس کا اخبار میں آئے گا. تو آپ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی اسلام سے ہمارا داخلہ منقطع ہو، منسوخ ہو گیا ہو، ہم اسلام سے خارج ہو گئے ہوں، اور ہم حرم بھی جا رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں. کیا وہ ویلڈ ہوگا؟ ہو سکتا ہے جی. تو ہمیں اور آپ کو بہت غور کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا، ہم نے شاید دین یہ سمجھا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی ٹکرے مار لینا دین ہے. نہیں 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 نہیں، یہ تو فرض ہے. فرض ہے، یہ نماز فرض ہے، اور یہ کسی حال میں معاف نہیں، یہ کسی حال میں معاف نہیں. ایون یہ کہ آپ بستر پر ہیں، لیٹے ہوئے اشارے سے پڑھیں، معاف نہیں ہے. سفر میں ہے، معاف نہیں ہے. نماز معاف نہیں، نماز فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیے. کسی حال میں معاف نماز. تو برائے مہربانی ہم سے کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے معاملات کو چیک کرنے کی ضرورت ہے.
یہاں بلال شفا خانے میں الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے جس کو ہم کچھ سمجھ ہی نہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے اور جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا کہ جن گناہوں کو تم بہت معمولی اور حقیر سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑے ہیں، اور جن گناہوں کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں۔ تو برائے مہربانی اصلاح کریں اپنی، قرآن پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، احادیث مبارکہ اب تو آرام سے آپ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پہ آپ دیکھیں، پڑھیں، گھر میں پڑھیں، بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھیں کہ ہماری زندگیوں میں جو بھونچال آئے ہوئے ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کی وجوہات ہمیں آسانی سے مل جائیں گی۔ صرف رجوع للہ کرنے کی دور ہے۔ رجوع للہ کیسے کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔